مریم نواز دھرمپورہ میں انتخابی جلسے سے خطاب کے لیے اسٹیج پر آ گئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب وہ بلڈنگ کی چھت پہ کھڑے سردار ایاز صادق صاحب، مسلم لیگ نون کا شیر رانا احسن شرافت صاحب، جناب شعیب صدیقی صاحب، خواجہ عمران نذیر صاحب، میرے پیارے انکل شیخ روحیل اسکر صاحب، میاں مرغوب صاحب، توصیف شاہ صاحب، ڈاکٹر اسد اشرف صاحب، کرنل مبشر صاحب اور پی پی 158 کے شیروں اور شیرنیوں، آپ سب کو محمد نواز شریف کا لندن سے، شہباز شریف کا اور اپنی بیٹی اور بہن مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم۔ دھرمپورہ میں آج جو پی پی 158 اکٹھا ہوا ہے، یہ مجھے دھرمپورہ نہیں لگ رہا، یہ مجھے پورے لاہور کا جلسہ لگ رہا ہے ماشاءاللہ۔ اور رانا احسن شرافت صاحب، یہ جو ینگ جنریشن، جو نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، جو نواز شریف کے نام پہ جن کے دل دھڑک رہے تھے، میں دیکھ رہی تھی کہ نواز شریف کا ترانے میں نام آتا ہے تو یہاں پر یہ اچھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کا جذبہ دیکھ کر، دھرمپورہ کا یہ جلسہ دیکھ کر مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرما دی ہے۔ اور جانتے ہو دھرمپورہ والوں، نواز شریف صاحب لندن سے بیٹھ کے یہ جلسہ لائیو دیکھ رہے ہیں، تو نواز شریف صاحب کو لندن آواز جانی چاہیے، بولو میاں صاحب آئی لو یو۔ ایک دفعہ پھر میاں صاحب، آواز نہیں آئی، میاں صاحب، باؤ جی، بہت شکریہ۔ تو چلو اب کچھ دل کی باتیں کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے نا؟ اچھا تو چلو کچھ باتیں دل کی کر لیں۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بچوں، بزرگوں، مجھے اس چیز کا دل سے اعتراف ہے کہ پیٹرول کی، ڈیزل کی قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑی اور دل پر پتھر رکھ کے بڑھانی پڑی، لیکن قیمتیں بڑھانے کے بعد ہم گھروں میں چھپ کر نہیں بیٹھے۔ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میرے لوگوں میں جاؤ اور ان کو بتاؤ بیٹی کہ مجھے ان کی تکلیف کا احساس ہے۔ اور آج میں ذرا اپنے لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ سب جانتے ہو نا کہ IMF کا وہ معاہدہ جس کی وجہ سے آج ہمیں وہ قیمتیں بڑھانی پڑی ہیں، وہ معاہدہ کس کا کیا ہوا ہے؟ میں ذرا سنوں، اور اونچی آواز آنی چاہیے۔ مجھے جہاں قیمتیں بڑھنے کا بہت رنج ہے، دکھ ہے، مگر مجھے وہاں اس بات کی تسلی ہے کہ پاکستان کی عوام یہ جانتی ہے کہ یہ قیمتیں ہمیں کیوں بڑھانی پڑی اور کس کی وجہ سے بڑھانی پڑی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مہنگائی ہے اور عمران خان جو IMF کے ہاتھوں پاکستان کو گروی رکھ گیا، اگر یقین مانو، میں خدا کی قسم کھا کر کہتی ہوں،
اگر پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا، آپ کے اور میرے ملک کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم مر جاتے، یہ قیمتیں کبھی نہ بڑھاتے۔ اور میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ آج امریکہ میں بھی مہنگائی ہے، برطانیہ میں بھی مہنگائی ہے، اور اگر مہنگائی ہے تو عوام 2 روٹی سے 1 روٹی کر دے۔ میں کبھی یہ نہیں کہوں گی، میں سنگ دل نہیں ہوں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ میری عوام 3 وقت کا کھانا پیٹ بھر کر کھائے، اور انشاءاللہ بھروسہ رکھنا کہ وہ وقت آئے گا انشاءاللہ تعالی کہ جو تکلیفوں سے آج آپ کو گزرنا پڑ رہا ہے، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہم اپنی جان لڑا دیں گے مگر ان تکلیفوں سے آپ کو نجات دلا کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں فتنہ خان کی طرح یہ بھی نہیں کہوں گی کہ گھبرانا نہیں ہے، اور یہ نہیں کہوں گی کہ گھبرانا نہیں اور چپ کر کے اندر جا کے چھپ جاؤں۔ میں آپ کو کہوں گی کہ گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ تعالی، کیونکہ آپ کے یہ خادم دن رات محنت کر کے آپ کی مشکلات کو آسان بنائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد سے بولو انشاءاللہ۔ آج لوڈ شیڈنگ بھی ہے۔ پہلے مجھے ایک بات بتاؤ، اور مجھے آپ سب سے جواب چاہیے، وہ لوگ جو وہاں کھڑے ہیں، وہ لوگ جو چھتوں پر کھڑے ہیں، وہ لوگ جو پیچھے مجھے نظر بھی نہیں آ رہے، مجھے آپ سب سے جواب چاہیے۔ کیا 2013 میں نواز شریف کی شیر کی حکومت آنے سے پہلے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی یا نہیں تھی؟ کیا نواز شریف نے 2018 میں اپنی حکومت جانے سے پہلے وہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ زیرو پر لا کر دکھائی یا نہیں دکھائی؟ اور اگر ذرا آپ بھی ہاتھ اٹھا کے بتا دیں، ایاز صادق صاحب، نواز شریف نے 2018 میں لوڈ شیڈنگ فری پاکستان دیا تھا نا عوام کو، تو کیا 4 سال بعد اس فتنہ خان کی نالائکی اور نااہلی کے بعد جب شہباز شریف کو حکومت ملی تو 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ واپس آ چکی تھی؟ لیکن جو 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اپنی عوام کی محبت میں زیرو پر لا سکتا ہے، تو کیا وہ اس بار بھی لوڈ شیڈنگ کو زیرو پر نہیں لائے گا؟ بتاؤ مجھے۔ لائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مہنگائی بھی کم ہوگی۔ اور شہباز شریف صاحب نے مجھے کہا، میں ایک بات بتاؤں، میں شہباز شریف صاحب کے سٹاف سے پوچھا، میں نے کہا شہباز شریف صاحب کس وقت صبح اٹھ کے کام کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں، اس کے بعد وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ کر عوام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اور اس سے پچھلا جو وزیر اعظم تھا نا، جو آپ کا مینڈیٹ ہتھیا کر وزیر اعظم بنا تھا، اس کا دن 12 بجے سے پہلے شروع نہیں ہوتا تھا۔ اور آج اسی نااہلی، سستی، نالائکی اور بے حسی کا اثر ہے کہ پاکستان کی عوام آج مشکلات کا شکار ہے۔ اور نواز شریف اور شہباز شریف کے میگا پروجیکٹس کیا تھے؟ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، جس کو سی پیک کہتے ہیں، بجلی کے کارخانے، میٹرو بس، اورنج ٹرین، موٹر ویز، سڑکوں کا جال، ترقی کا جال۔ اور فتنہ خان جو آج پھر پنجاب پر نظر لگا کر بیٹھا ہے، اس کے میگا پروجیکٹس کیا ہیں؟ فراگوگی۔ اس کے میگا پروجیکٹس ہیں پنکی پیرنی اور منی گالا کی ٹرین جو لاہور سے چلتی تھی، سیدھی منی گالا جاتی تھی۔
घंटों की लोड शेडिंग को जीरो पर लाया। कोई पूछे तो कहना नवाज शरीफ आया था। और जीरो लोड शेडिंग से दोबारा 10 घंटे पर लेकर आने वाला कोई पूछे तो कहना फितना खान आया था। IMF को 2016 में खुदा हाफिज कहा, कोई पूछे तो कहना नवाज शरीफ आया था। और 2022 तक IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, कोई पूछे तो कहना फितना खान आया था। लेकिन इस मुश्किल दौर में जबकि खजाना खाली है, शहबाज शरीफ ने सख्ती से हदायत की है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अवाम को सस्ती चीनी, सस्ता आटा, सस्ती दालें और सस्ता घी वाफिर मिकदार में मुहैया होना चाहिए, क्योंकि वो कहता है किसी का चूल्हा नहीं बुझना चाहिए। और एक खुशखबरी सुना दूं, शहबाज शरीफ साहब ने ये वादा किया है कि अगर बैनुल अक़वामी मार्केट्स में $1 भी ऑयल की, डीजल की प्राइस नीचे गई तो शहबाज शरीफ कहते हैं कि मैं उसी दिन अपने अवाम को रिलीफ दूंगा इंशाअल्लाह ताला। और कल पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पंजाब के अवाम के लिए ये जो बिजली की कीमतों में और डीजल और पेट्रोल में इजाफा हुआ है ना, वो बात क्या है वो कल हमजा शहबाज आपको बताएगा। लेकिन इसकी पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज कल हमजा शहबाज आपको देने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। और आज फितना खान की तकरीर सुनो तो बात ऐसे करता है कि मैं इतना बिगाड़ पैदा करके गया हूं, देखता हूं ये कैसे ठीक करते हैं। तुम देखो, तुम्हारा चैलेंज शहबाज शरीफ ने एक्सेप्ट किया है, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें सब कुछ ठीक करके दिखाएंगे। इसीलिए धर्मपुरा वालों, PP 158 के मेरे भाइयों बहनों, ये फितना खान ने जितनी कोशिश की, बार बार एहतजाज की कॉलें देता रहा, जलसों की कॉलें देता रहा, कोई इसके एहतजाज में शामिल नहीं हुआ। उसके एहतजाज में जो बनी गाला के बाहर खैबर पख्तूनख्वा के लोग आके एहतजाज करते हैं ना, उनकी तादाद इसके एहतजाज से कहीं ज्यादा होती है। क्योंकि आवाम जानती है कि एक तो महंगाई लाने वाले का नाम इमरान खान है और दूसरा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और शेर के बाजू आजमाए हुए हैं। और रोज आजकल टीवी पे देखते हो, रोज आ जाता है तकरीर करने, रोज लोगों को आके बताता है कि कुर्सी हिल गई, कुर्सी से ज्यादा दिमाग हिल गया, दिमागी तवाजन, कुर्सी क्या गई, दिमागी तवाजन बिगड़ गया। कभी कहता है न्यूट्रल्स को न्यूट्रल्स होना चाहिए, कभी कहता है कि न्यूट्रल्स मदाखलत क्यों नहीं करते। मैंने 75 साल में, धर्मपुरा वालों, 75 साल में पहला सियासतदान देखा है जो अपनी तकरीरों में न्यूट्रल्स को आवाजें देता है कि आओ खुदा का वास्ता है मुझे दोबारा इक्तदार में लाओ। गाना भी ऐसा लग गया, झूठा झूठा न्याजी झूठा। देखो, मैंने पाकिस्तान में पहली मर्तबा ऐसा सियासतदान देखा है जो जलसों में खड़े होकर दुहाइयां देता है कि मुझे क्यों निकाला, अल्लाह का वास्ता है न्यूट्रल्स मुझे इक्तदार में लेकर आओ। लेकिन ये इतना एहसान फरामोश आदमी है, ये शायद पहला आदमी था जिसको न्यूट्रल्स ने उंगली पकड़कर चलाया। जो इसका अपना परवेज इलाही साहब फरमाते थे, जो इसकी नैपीस तक बदलते थे, उनको आवाजें देता है, कहता है मुझे आज इक्तदार की सीढ़ी तक पहुंचाओ। क्योंकि मेरे भाइयों और बहनों, 4 साल तक इसको बैसाखियों पर चलने की आदत पड़ चुकी थी। बैसाखियां चली गई तो धड़ाम से मुंह के बल आकर गिरा। और ये जानता है
کہ لوگ مجھے جان گئے ہیں, اب ووٹ نہیں ملے گا, تو ادھر ادھر آوازیں دے رہا ہے, جلسوں میں نیوٹرلز کو آوازیں دیتا ہے, اور رات کو اس کی بیوی پنکی پیرنی سوشل میڈیا کے لوگوں کو کہتی ہے کہ پاکستان کے اداروں کے خلاف ٹرینڈز چلاؤ, کہتی ہے کہ میری چوری کا کوئی پوچھے, مانکا کے بچوں کی چوری کا جو ارب پتی ہو گئے عمران خان کے دور میں, عوام غریب ہو گئی, فرا گوگی اور اس کا خاوند اور عمران خان کے سوتیلے بچے امیر ہو گئے, لوگوں کو تکلیف دی, اپنوں کو ریلیف دیا. تو وہ فون پر کسی کو کہہ رہی تھی, میں ٹی وی پہ سن رہی تھی, فون پر کہہ رہی تھی کہ کوئی میری کرپشن کا سوال پوچھے, فرا گوگی کی کرپشن کا سوال پوچھے, کوئی نالائکی اور نااہلی کا سوال پوچھے, تو ایک ہی جواب دینا کہ جی غداری ہو گئی, سازش ہو گئی. آخر میں ایک بات بہت ضروری کرنی ہے, عمران خان سے بڑا پنجاب دشمن اور کوئی نہیں. وہ لاہور یاد ہے نا, شہباز شریف جب وزیر اعلیٰ تھا, 5 بجے کبھی میٹرو بس منصوبے پر پہنچا ہوتا تھا, کبھی صبح 5 بجے اورنج لائن پر پہنچا ہوتا تھا. وہ وقت یاد ہے نا جب صبح 5 بجے سڑکیں دھونے والی گاڑیاں سڑکیں دھونے آ جاتی تھی, یاد ہے نا. اور پچھلے 4 سال میں اتنی غفلت برتی, اتنی بے حسی برتی کہ لاہور کی سڑکوں پر جہاں کبھی میٹرو بس چلتی تھی, جہاں کبھی اورنج لائن چلتی تھی, جہاں کبھی صبح صبح سوائی ہوتی تھی, جہاں پر انڈر پاس بنتے تھے, جہاں پر عوام کے لیے کام ہوتا تھا, وہاں زنگ لگ گیا, سڑکوں کے کناروں پر کوڑوں کے ڈھیر لگ گئے. یاد ہے نا وہ وقت بھی. اور سب سے بڑا, تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ اس فتنہ خان نے پنجاب کے عوام کے سارے وسائل پر ڈالا ہے. یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ 12 کروڑ لوگوں کا صوبہ جو پنجاب ہے, اس کی وزیر اعلیٰ فرا گوگی ہے, جس کا تعلق سیدھا منی گالا سے پنکی پیرنی سے ملتا ہے. آپ کے اسپتالوں کے پیسے, آپ کی سڑکوں کے پیسے, آپ کی ٹرانسپورٹ کے پیسے, آپ کی چینی, آٹا, دوائیوں کے پیسے سب بنی گالا جاتے رہے. اور یہ پہلی کٹ پتلی حکومت ہے جس نے آگے صوبہ چلانے کے لیے, پنجاب کو چلانے کے لیے آگے بھی کٹ پتلیاں رکھی ہوئی تھی. تو بتاؤ کہ پنجاب کیوں ووٹ دے گا عمران خان کو؟ عمران خان کو پنجاب کبھی نہیں ووٹ دے گا, کیونکہ پنجاب جان گیا ہے کہ اگر اس کی ترقی کا کوئی دشمن ہے تو اس کا نام فتنہ خان ہے. وہ جو آڈیو ٹی وی پر چل رہی تھی اس میں پنکی پیرنی صاحبہ فرما رہی تھی, وہ بچی جو فرا گوگی ہے, اب یہ اس کی چیزیں سامنے لائیں گے. اچھی بچی ہے, پورا پنجاب کا صوبہ کھا گئی, اور بچی ہے ابھی پنجاب کے لوگوں کی محنت کی کمائی کھا کر راتوں رات دبئی فرار ہو گئی, اور ابھی بچی ہے. میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کا واسطہ اس بار یہ سوچ سمجھ کر ووٹ دینا کہ آپ کی اپنی ترقی کو ووٹ دینا, اپنی کامیابی کو ووٹ دینا, اپنے بچوں کے مستقبل کو ووٹ دینا. اور میں خصوصی طور پر علیم خان صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. میں خصوصی طور پر شعیب صدیقی صاحب کا شکریہ ادا کرتی ہوں, اور ان 20 لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے اپنی سیٹیں گوا کر پنجاب کے عوام کا مینڈیٹ ان کو واپس کیا, جنہوں نے اپنی سیٹیں گوا دی لیکن وقت کے فرعون کو للکارا. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, 17 جولائی کو کوئی نوجوان, کوئی میری بہن, کوئی میری بیٹی, کوئی میرا بیٹا, کوئی میرا بزرگ, کوئی میری ماں گھر پر نہ بیٹھے, نکلنا اور شیر پر مہر لگانا انشاءاللہ تعالی. بولو 17 جولائی کو یہاں سے کون جیتے گا؟ نہیں, ایسے نہیں, ایسے نہیں.
पूरे लाहौर में आवाज जानी चाहिए कि 17 जुलाई को लाहौर से क्या आवाज आएगी। तो आखिरी बात सुन लो, तोशा खान तुम भी सुन लो, जो पंजाब के मैंडेट पे नजर लगा के बैठा है। तुम्हारा काम था तोशा खाना की सफाई करना, वहां पर झाड़ू फेरना, और तुमने कहा मेरा तोहफा मेरी मर्जी। तो सुन लो, 17 जुलाई को पंजाब भी तुम्हारी सियासत का सफाया कर देगा इंशाअल्लाह। तो एक दफा मेरे साथ मिलके नारा लगा दो, एक बारी फिर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, और आखिर में पाकिस्तान का ऐसा नारा लगाना कि दरो दीवार हिल जाएं। मेरे साथ मिलके नारा लगाना, पाकिस्तान जिंदाबाद। खुश रहो, जीते रहो, सलामत रहो, हंसते रहो, ते वसते रहो। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज इस वक्त धर्मपुरा में इंतखाबी जलसे से खिताब कर रही थीं। जलसेगाह से खिताब के बाद मरियम नवाज रवाना हो रही हैं। कैप्टन सफदर भी उनके हमरा है।